الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق علیہ. عزیز طلبہ، یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. سب سے پہلے اس میں وارد کلمات کی ہم تشریح کریں گے. قال جاء اعرابی فبال فی طائفة المسجد. اس سے پہلے ہم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف کرتے ہیں. انس بن مالک مشہور صحابی ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے انس بن مالک بن نضر. ان کی کنیت ہے ابو حمزہ. ابو حمزہ ان کی کنیت ہے. الانصاری الخزرجی، انصاری صحابی ہیں اور قبیلہ خزرج سے ہیں. خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو خادم رسول اللہ کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے اس وقت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی. تو ان کی والدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہا اس وقت جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے ان کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا: ھذا انس غلام یخدمک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، یہ انس ہیں لڑکے، یہ آپ کی خدمت کریں گے، آپ ان کو اپنے پاس رکھیں، ان کو قبول کر لیجئے، آپ کی خدمت کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا ان کو اور ان کے لیے دعا فرمائی. کہا: اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ، کہ اے اللہ ان کی مال کو میں برکت عطا کر اور ان کی اولاد میں اور ان کو جنت میں داخل کر. قال انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: فرأیت اثنتین وانا ارجو الثالثہ، کہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 چیزیں تو دیکھ لی اور امید کرتا ہوں کہ تیسری چیز بھی حاصل ہوگی. کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے خود اپنے سلبی بیٹوں کو، جو یعنی پوتے وغیرہ کو چھوڑ کر کے، یعنی اولاد کی جو اولاد ہوتی ہے ان کو چھوڑ کر کے خود جو میری سلبی اولاد ہے ان میں سے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے 125 بچوں کو دفن کیا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولاد کے لیے کثرت اولاد کی دعا کی کہ اللہ رب العالمین ان کو کثرت سے اولاد عطا فرما، برکت عطا فرما. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خود میں نے اپنے ہاتھوں اپنے 125 بچوں کو دفن کیا. اب اندازہ لگائیں کہ کتنی اولادیں ان کی تھیں. اسی طرح سے ان کے مال کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی تھی. تو کہتے ہیں میری زمین جو ہے سال میں، یعنی جو باغیچے وغیرہ تھے، جو کھیتی تھی، وہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتی تھی ان کی کھیتی. اور یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، انہوں نے 10 سال تک پوری خدمت کی اور ان کے بہت سارے فضائل اور مناقب ہیں، حدیث کے اندر وارد ہیں. اس کے بعد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ ہی میں یہ رہے، پھر بصرہ منتقل ہو گئے اور بصرہ ہی میں ان کی وفات 90 ہجری میں ہوئی. اور بھی مزید جو ہے صحابہ کے تراجم اور جو سوانح کی کتابیں ہیں اس میں آپ ان کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. قال فرمایا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے: جاء اعرابی. اعرابی اس سے مراد بدوی، وہ لوگ جو بادیہ میں رہتے ہیں. اعرابی یہ اعراب کی طرف نسبت ہے، اعراب کی طرف نسبت کرتے ہوئے اعرابی کا جاتا ہے مفرد اعرابی، اور اعراب یہ جمع ہے اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی جمع ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اعرابی کہا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ اگر اعراب یہ اگر واحد کی طرف نسبت کریں اور واحد عرب ہے، اگر عرب کہیں عربی تو فرق نہیں معلوم ہوگا کہ عربی جو بادیہ میں رہنے والا اور یعنی دیہات کا رہنے والا اور ایک شہر کا رہنے والا، اس میں فرق نہیں ہوگا، دونوں عربی ہیں. لہذا اس وجہ سے اعرابی کہا جاتا ہے اور ان سے مراد بادیہ کے رہنے والے لوگ، یعنی دیہات کے رہنے والے لوگ. جاء اعرابی، ایک
دیہات کے رہنے والے صحابی آئے۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، بہت سے لوگ بسا اوقات بہت سارے اس طرح سے تقریر کرنے والے حضرات تقریر کرتے ہیں یا اس طرح کی روایتیں جہاں پر آتی ہیں بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی آیا اور اس کو اس طرح سے بیان کریں گے گویا کہ ان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، وہ جاہل تھے، ایک جاہل شخص آیا، یعنی بسا اوقات اس طرح تقریر کے جوش میں اپنے جوش میں اس طرح سے بیان کرتے چلے جاتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی، ایک جاہل آدمی آیا اور مسجد میں آ کر کے اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ میرے عزیز طلباء، یہ یہاں پر مناسب نہیں ہے کہ ایک صحابی، یہ جو دیہات کے رہنے والے صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ آپ پر ایمان لائے، وہ صحابی ہیں اللہ کے رسول کے، ہم ان کا اس طرح سے نام لیں جس سے کہ ان کے شان میں گستاخی ایک طرح سے ہو، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی صحابی کو کہیں کہ ایک دیہاتی، ایک دیہات کا رہنے والا، ایک جاہل آیا مسجد میں پیشاب کر دیا، اس طرح سے کہنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ہمیں صحابہ کرام کی تعظیم اور توقیر کرنی چاہیے۔ لہذا یاد رکھیں، جب بھی ہم ترجمہ کریں یا تقریر کریں تو وہاں پر ایسے نہ بیان کریں کہ ایک دیہات کا رہنے والا، ایک دیہاتی آیا، ایک جاہل آیا اور اس نے مسجد میں آ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، نہیں، وہاں پہ ہم کہیں ایک دیہات کا رہنے والا، ایک دیہاتی صحابی آئے، یعنی دیہات کے رہنے والے صحابی، اعرابی ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول کے صحابی، یعنی ان کا ذکر ہم ایسے کریں جس سے کہ یعنی ظاہر ہو کہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی توقیر کرتے ہیں، نہ کہ ان کے شان میں گستاخی لازم آئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کی تعظیم اور توقیر کرنا، صحابہ کرام کا نام ادب و احترام سے لینا اور ان کا نام آتے وقت ان کے لیے دعا کرنا، رضی اللہ عنہ کہنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان کے تعظیم اور توقیر اور احترام کرنا حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہے اور اللہ کے رسول کا احترام کرنا ہے۔ کیونکہ کوئی شخص اگر صحابہ کی توہین کرتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا بے ادبی کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے تو گویا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک طرح سے گستاخی ہے، کیونکہ ان صحابہ کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان صحابہ کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، یہ اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، آپ نے ان کی تربیت کی ہے، آپ کی تربیت یافتہ ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی بے ادبی کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور یعنی برے القاب سے ان کو نوازتا ہے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، یعنی گویا کہ کیسے نبی تھے جن کے ساتھی یہ تھے۔ تو یہاں پر ہمیں بچنا چاہیے اس طرح کے یعنی جوش میں آ کر کے تقریر کرتے وقت اس طرح کے الفاظ زبان سے نہیں ادا کرنے چاہیے، بلکہ اگر ہم کہیں تو اس طرح سے کہیں، ادب و احترام سے صحابہ کا نام لیں۔ جاء اعرابی، ایک دیہات کے رہنے والے صحابی آئے، فبال فی طائفۃ المسجد، تو انہوں نے پیشاب کیا، یعنی پیشاب کرنا شروع کر دیا، فی طائفۃ المسجد، مسجد کے ایک کونے میں، طائفہ کے معنی ہوتے ہیں ناحیہ، ای فی ناحیۃ المسجد، مسجد کے ایک ناحیہ میں، ایک کنارے میں انہوں نے پیشاب کیا، یعنی پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ فزجرہ الناس، زجرہ یزجرو کے معنی ہوتا ہے ڈانٹنا، روکنا، منع کرنا، ڈانٹنا، اور الناس سے مراد صحابہ کرام ہے۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضا بولہ، قضا کے معنی پورا کرنا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء، ذنوب کہتے ہیں بڑے ڈول کو، ذنوب بڑے ڈول کو، اور ذنوب اسی وقت اس کو ذنوب کہا جائے گا، ڈول کو، اسی ڈول کو ذنوب کہا جائے گا عربی زبان میں جو کہ پانی سے بھرا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں ذنوب۔ اگر اس میں پانی نہیں ہے، خالی ہے، تو اس کو، اس ڈول کو ذنوب نہیں کہا جاتا ہے۔ تو ذنوب من ماء، پانی سے بھرا ڈول، اور من ماء جو لایا گیا یہ وضاحت کے لیے اور تاکید کے لیے لایا گیا، جیسے کہ بولا جاتا ہے کتبت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔ حالانکہ اگر کوئی کہے کتب تو بھی واضح ہے، آدمی میں نے لکھا یعنی ہاتھ ہی سے لکھے گا آدمی، تو بیدی کیوں لایا گیا؟ وضاحت کے لیے، تاکید کے لیے وہاں پر۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ ذنوب من ماء، پانی سے بھرا ڈول، ورنہ ذنوب ہی صرف کہا جائے بذنوب تو بھی اسی ڈول کو کہا جائے گا جو پانی سے بھرا ہوا ہو۔ فأہریق علیہ، احراقا یحریق احراقتاً کے معنی ہوتا ہے اڈیلنا، یہاں پر مجہول کا صیغہ ہے، اڈیل دیا گیا۔
متفق علیہ، یہ حدیث جو ہے متفق علیہ ہے، یعنی اس کی صحت پر بخاری و مسلم کا اتفاق ہے۔ حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک دیہاتی صحابی اللہ آئے، یعنی مسجد نبوی میں آئے، فبالا فی طائفۃ المسجد، بالا یبولو کے معنی ہوتا ہے پیشاب کرنا، بالا یبولو کے معنی پیشاب، بول کے معنی پیشاب، بالا یبولو پیشاب کرنا، انہوں نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا، یعنی پیشاب کرنا شروع کیا، یہ معنی ہے یہاں پر۔ فزجرہ الناس، تو لوگوں نے، یعنی الناس سے مراد صحابہ کرام نے ان کو ڈانٹا، منع کیا، روکا۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس سے روکا؟ یعنی پیشاب کرنے سے روکا۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کو یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ مسجد جو ہے پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور یہاں پر مناسب نہیں ہے، بلکہ درست جائز ہی نہیں ہے مسجد میں پیشاب کوئی کرے، یہ عمل درست نہیں ہے، لہذا انہوں نے ان صحابی کو، جو دیہات کے رہنے والے صحابی تھے، ان کو روکا، منع کیا۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے ان کو، یعنی صحابہ کو منع کیا، کس سے؟ ڈانٹنے سے، کہا کہ ان کو مت رہنے دو، مت ڈانٹو، یعنی پیشاب کرنے دو۔ فلما قضى بولہ، پھر جب ان دیہاتی صحابی نے پیشاب پورا کر لیا، یعنی پیشاب سے فارغ ہو گئے، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امرا یامرو کے معنی ہوتا ہے حکم دینا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بذنوب من ماء، پانی سے بھرے ہوئے ڈول کا، فاحریق علیہ، پھر اسے اس پر، یعنی جہاں پر پیشاب کیا تھا صحابی نے، وہاں پر اسے اڈیل دیا گیا۔ یہ حدیث کا ترجمہ۔ اب حدیث سے مستنبط مسائل پر ہم بحث کرتے ہیں کہ کن کن مسائل کا ہم استنباط کر سکتے ہیں۔ حدیث کا جو عنوان ہے، اگر ہم عنوان بتائیں تو وہ کہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ بیان کرنے کے لیے اس حدیث کو لائے ہیں کہ پیشاب اگر زمین پر پڑ جائے، زمین پر پیشاب کوئی کر دے، تو زمین کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے اس زمین کو پاک کیا جائے گا؟ کیا مٹی کو وہاں سے کھود کر کے منتقل کرنا پڑے گا تب وہ زمین پاک ہوگی، یا اس پر کیا کوئی اور طریقہ ہے؟ تو اس حدیث میں اسی مسئلے کو بیان کرنے کے لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر زمین پر نجاست پڑ جائے یا پیشاب وغیرہ پڑ جائے، کوئی کر دے، تو اس جگہ پر، اس نجس یعنی جہاں پر پیشاب پڑا ہوا ہے، اس جگہ پر پانی ڈال دینا ہی کافی ہے، اس سے وہ جگہ پاک ہو جائے گی، چاہے وہ زمین سخت ہو یا وہ زمین نرم ہو، بس شرط یہ ہے طہارت کے لیے اس کے کی نجاست وہاں سے زائل ہو جائے، دور ہو جائے۔ اس کے لیے زمین کو کھود کر کے وہاں سے پھینکنا، ہٹانا، منتقل کرنا اس کی مٹی کو، یا اور دوسری مٹی لا کر کے اس کو دبانا یہ ضروری نہیں، بلکہ صرف پانی اس پر بہا دینا، اڈیل دینا ہی کافی ہے۔ یہی جمہور اہل علم کی رائے ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، بلکہ وہاں پر اس مٹی کو منتقل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک روایت ہے، خذوا ما بال علیہ من تراب فالقوه واحریقوا علی مکانہ ماء، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا جو یہاں پر جو روایت ہے، صحیح روایت، اسی کی ہم وہی دلیل ہے، اور ہم کہیں گے کہ صرف اس پر پانی ڈال دینا، اگر پانی ڈالنے سے وہ نجاست جو ہے زائل ہو جائے تو کافی ہے۔ زمین کو کھود کر کے وہاں سے پھینکنا یا اس کو اس پر مٹی وغیرہ ڈال کر کے پھر سے اس کو دبانا یہ ضروری نہیں ہے، اس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نجاست وغیرہ سے، اس سے اور بھی تمام قسم کی غلاظت سے، گندگی سے مسجد وغیرہ کو پاک کرنا، رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں اگر نجاست وغیرہ پڑ جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو فوراً پاک کرنا یہ بھی ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فلما قضى بولہ امرا، کہ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول نے فوراً ان کو، صحابہ کو حکم دیا کہ وہاں پر پانی اڈیل دیا جائے۔ اب یہاں پر ایک سوال، یہاں پر ایک اشکال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نے ان صحابی کو منع کیا، مسجد میں پیشاب کرنے سے روکا اور ان کو ڈانٹا،
تو اللہ کے رسول نے صحابہ کو کیوں روک دیا ڈانٹنے سے؟ کیا وجہ ہے؟ مسجد میں پیشاب کیوں کرنے دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روک دیا اس کی ایک وجہ یہ ہے، اس کے جو اسباب بیان کرتے ہیں علماء، کیونکہ اگر پیشاب کرنا جب انہوں نے شروع کر دیا تھا، اگر انہیں پیشاب سے فوراً روک دیا جاتا اور وہ پیشاب سے رک جاتے تو ان کو بیماری ہو سکتی تھی یا ان کو پیشاب روکنے کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی تھی، کیونکہ آدمی پیشاب کرنا شروع کر دے تو فوراً پیشاب کو روک لے، اس سے آدمی کو تکلیف ہوگی اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس کو بعد میں بیماری بھی ہو جائے، تو اس سے ان صحابی کو ضرر پہنچ سکتا تھا، لہذا اللہ کے رسول نے منع کیا۔ دوسری وجہ، کیونکہ اگر صحابہ کرام ان کو ڈانٹتے اور ان کو وہاں سے بھگاتے مسجد میں پیشاب کرنے سے، اور انہوں نے پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا، تو اس سے ان کا پورا بدن، اسی طرح سے کپڑا وغیرہ کیا ہو جاتا؟ نجس ہو جاتا، ناپاک ہو جاتا، پیشاب پورے کپڑے میں لگ جاتا اور بدن میں پورے پیشاب پھیل جاتا، جس سے پورا جسم ناپاک ہو جاتا اور کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا۔ تیسری وجہ یہ کہ اگر ان کو وہاں سے بھگایا جاتا، ڈانٹتے لوگ اور ان کو وہاں سے بھگا دیتے اور پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، اس طرح سے اگر مسجد سے وہ نکلتے تو پوری مسجد کیا ہو جاتی؟ نجس ہو جاتی، ہے کہ نہیں؟ پوری مسجد میں نجاست پھیل جاتی، اور ابھی تو صرف ایک جگہ ہے یعنی پاک کرنا تھا، صرف جہاں پر پیشاب کرنا شروع کیا ہے صرف وہی جگہ ہے ہمیں صاف کرنی ہے، اور اگر ان کو بھگاتے وہاں سے اور پیشاب کرتے ہوئے وہ وہاں سے نکلتے تو پوری مسجد جو ہے ناپاک ہو جاتی اور پھر پوری مسجد کی صفائی کرنی پڑتی۔ تو یہ آسان ہے کہ وہ آسان ہے؟ آسان کون تھا؟ پیشاب کی، وہ پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے تو پیشاب کر لینے ہی دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو نقصان ہے یہ کم ہے بنسبت اس نقصان کیا کہ اگر ہم انہیں پیشاب کرنے سے روک دیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی سے علماء نے ایک قاعدے کا استنباط کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس حدیث سے ایک فقہی قاعدے کا استنباط کیا ہے، اور یہ کیا؟ وہ یہ ہے اذا تعارضت مفسدتان روعی اعظمهما ضررا بارتکاب اخفهما، یا کہہ سکتے ہیں دفع اعظم الضررین بارتکاب اخفهما، کہ اگر ہمارے سامنے دو مفسدہ ہو، ایک تو کیا مفسدہ تھا دیکھیے، ایک تو مسجد میں پیشاب کر رہے ہیں، مسجد میں پیشاب کرنا غلط ہے کہ نہیں غلط ہے؟ ٹھیک ہے، مسجد میں پیشاب کرنا صحیح بات ہے، تو اس سے منع کیا جائے گا۔ ایک مفسدہ یہ یہاں پر سامنے ہے کہ وہ مسجد میں پیشاب کر رہے ہیں تو یہ، اور دوسرا مفسدہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو پیشاب کرنے سے روکتے ہیں تو اس سے بڑا کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہوگا۔ تو اگر دو نقصان ایک ساتھ ٹکرا جائیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس میں سے جو سب سے ہلکا نقصان ہو، جو سب سے ہلکا مفسدہ ہو، اس کو قبول کر لیں گے بڑے والے نقصان سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے مشائخ؟ چھوٹے نقصان کو اٹھا لیں گے، برداشت کر لیں گے، تاکہ بڑے نقصان سے، بڑے مفسدہ سے، برائی سے بچ سکیں۔ تو جہاں پر دو مفسدہ ٹکرا جائیں تو اس میں سے جو ہلکا ہوگا اس کو کیا کریں گے؟ ہم قبول کر لیں گے، اس کو برداشت کر لیں گے تاکہ بڑے والے سے بچ سکیں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مفسدہ یہ تھا کہ مسجد میں پیشاب کرنا یہ غلط بات ہے، آپ نے مسجد میں پیشاب کرنے دیا، اس نقصان کو برداشت کیا، کس سے بچنے کے لیے؟ ایک بڑے مفسدہ سے، کہ اگر ان کو پیشاب سے روک دیتے وہاں پر تو کیا ہوتا؟ اس سے بڑا نقصان ہوتا، صحابی کو تکلیف ہوتی، ان کو بیماری ہو سکتی تھی، ان کے پورے کپڑے میں پیشاب لگ سکتا تھا، پورے مسجد میں پیشاب پھیل جاتا، نجاست پھیل جاتی، تو یہ اور اس سے بڑا نقصان تھا۔ لہذا اس نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو کیا ہے؟ برداشت کر لیا گیا۔ تو اس حدیث سے جہاں پر بھی، اب اسی پر قیاس کیا، جہاں پر بھی اس طرح سے ہمارے سامنے دو مفسدہ سامنے آ جائے کہ ان میں سے ایک کو کرنا ہی پڑے گا، یا تو اس سے بچیں یا تو اس سے بچیں، تو کیا کیا جائے گا؟ ہم دیکھیں گے جو اس میں سے آسان ہے اس کو قبول کر لیں گے، اس کو برداشت کر لیں گے تاکہ بڑے والے سے بچ جائیں، ٹھیک ہے مشائخ؟ اسی طرح سے اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جو اس طرح کے
نادان لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، اگر ان سے اس قسم کی کوئی غلطی ہو جائے جس کو انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، یعنی وہ نہیں جانتے تھے، یعنی جان بوجھ کر کے عنادن انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے، تو ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نرمی کرنا چاہیے، نرمی کا سلوک کرنا چاہیے، اور ان کو اچھی طرح سے ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو بتا دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابی کو بلایا اور ان کو بتایا کہ یہ مسجد جو ہے یعنی پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، جیسا کہ دوسری روایتوں میں آتا ہے، ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاہ، پھر اللہ کے رسول نے اس صحابی کو بلایا، فقال ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ اس طرح کی چیزوں کے لیے، پیشاب اور گندگی کے لیے مسجدیں نہیں بنائی گئی ہیں، اس کے لیے مناسب نہیں ہے، انما هي لذکر اللہ والصلاة وقراءة القرآن، یہ جو مسجد ہے اللہ رب العالمین کا اس میں ذکر کیا جاتا ہے، نماز قائم کی جاتی ہے اور قرآن وغیرہ کی تلاوت کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، اس میں پیشاب وغیرہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو نرمی سے سمجھایا۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ، مثلاً جو دیہات کے رہنے والے ہیں، جو نادان لوگ ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں، نہیں جانتے ہیں، یا جو اس طرح سے جن کے ہاں اخلاق اس طرح کے مطلب اور لوگوں کی طرح سے نہیں پایا جاتا ہے، آداب ان کے ہاں نہیں پائے جاتے ہیں، تو انہیں ہمیں کیا کریں؟ ان کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو ڈانٹنا یا اس طرح سے ان کو ڈانٹا جائے کہ کیا ہو جائیں وہ دین سے ہی اور دین کے جو اخلاق ہیں اس سے ہی متنفر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے مشائخ، تو آج کی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل کے محاضرے میں اگلی حدیث پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو آپ لوگوں کے ہاں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔